سبحان اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کا، تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی اور دلی شکریہ بھی۔ اس وقت جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ڈاکٹر برادری بالخصوص پورے پنجاب میں ایک بڑی ہیجانی سی کیفیت میں مبتلا ہے، اور وہ دو حرفی بات یہ ہے کہ حکومت وقت نے اس مقدس پیشے کو کاروبار میں زبردستی اور اپنی مخصوص مقاصد کے لیے دھکیل دیا ہے۔ اس کا آغاز انہوں نے FBR کے توسط سے پوائنٹ آف سیل، جو کہ عام کاروباری لوگوں کے لیے ایک آپریٹو میکینزم تھا کہ وہ ان کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے تقدیس اور عزت اور تکریم کی بات یہ ہے کہ میڈیکل کا پیشہ روز اول سے ہی تمام انبیاء کے ظہور سے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، نبی جو قرآن پاک ہے اس کے حوالے سے، کہ واحد پیشہ ہے جس کا ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر مذہب اور تقدیس میں، ہر معاشرے میں ایک بلند و بالا مقام رہا ہے کہ یہ خدمت خلق انسانیت کی بھلائی کے لیے بنایا جانے والا پیشہ ہے۔ اور اسی کی مناسبت سے میرے نبی ہمیں درس بھی دیتے رہے اور قرآن میں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا، بلینک چیک ہے اس کے لیے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اور یہی ہمارا آج کی پریس کانفرنس کا اور آپ کے توسط سے اپنی عوام الناس کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ جس معاشرے میں انسان کی زندگی بچانے کا پیشہ جون سا ہے، اس کو کاروبار میں زبردستی دھکیلنے کا عمل حکومت کے ہاتھوں اپنی بہت ہی ایک میگر اور چھوٹی سی کاوش کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہم دیکھو کس تندوہی سے ٹیکس کلیکشن میں آگے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ یہ دیکھو کہ جس معاشرے میں ڈاکٹری جیسا پیشہ جون سا ہے اس کو آپ کاروبار بنا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود عوام الناس کو اور ہم جیسے جو دل رکھنے والے لوگ ہیں جو اس پیشے کو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھی یقین ہے، اس کے کلام پر بھی یقین ہے کہ ہم صرف اس پیشے میں آتے اس لیے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو پوری انسانیت کو بچانے کا اجر ملے گا۔ اور یہ لفظی بات نہیں ہے کہ جب FSC میں ٹاپ کرنے والے جتنے بھی پوزیشن ہولڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انسانی خدمت کے لیے اس پیشے میں آ رہا ہوں، یہ عملی طور پر ایسا ہے۔ ہم میں سے اگر 10-15% لوگ ماضی قریب میں اور حال میں اگر اس نہج پر چل پڑے ہیں تو ہماری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، آپ نے دیکھا، آپ گواہ ہیں، بمبانگہ دہل ہم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہمارے پیشوں کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ اللہ نے اگر ہمیں عطا کی ہے کہ ہم جب مستحقین کو ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جب وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو اپنی ثوابدید پر ہم ان کو مفت علاج بھی دیتے ہیں، ہم کیمپس بھی کرتے ہیں، ہم مشکل وقت میں جب کبھی آفات آتی ہیں اس وقت بھی سینہ صبر ہوتے ہیں، فارورڈ اس پہ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو آپ لوگوں سے ایڈریسل ہے یہاں آپ کے پاس تشریف لانے کا ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کے توسط سے عوام الناس کو بھی اور آپ جیسے صاحب استطاعت لوگوں کو بھی یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے بھرپور حمایت بھی ملے اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے قدم بقدم اور سینہ ساتھ چلیں کہ حکومت وقت اس پیشے کے تقدس کو ہم سے چھین رہی ہے۔ ہم نے کسی سٹیج پہ بھی، ہمارے تمام ڈاکٹر صاحبان نے اپنی ٹیکس کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ ہمارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جن دوستوں کو نوازا ہے
انہوں نے ہمیشہ ایک تسلسل کے ساتھ باقی عام شہری ہونے کے ناطے اسی طرح سے انکم ٹیکس کے گوشوارے سبمٹ کیے ہیں اور سب ٹیکس پیئر ہیں۔ ہمیں اس سے ہٹ کے سلوک کرنے کا ایک ہی اندیہ ہے کہ یہ لوگ اس پیشے سے جو آئین کے اندر آپ لوگوں کا بنیادی حق ہے، تعلیم، صحت اور جان و مال کا تحفظ، یہ ایسا گریجولی انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ حکومت اپنی نالائکی اور نااہلی کو اس بھونڈے انداز سے میڈیکل پروفیشن کے اوپر نہیں ڈال سکتی، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ ہم ہر جائز طریقے سے جو عام شہری کے لیے ٹیکس کلیکشن کا ایک میکانزم ہے اس میں ہم ادائیگی کریں گے، لیکن اپنے پیشے کو کاروبار کے لفظ میں نہیں جانے دیں گے۔ حال ہی میں جو انہوں نے بی ایچ یو اور آر ایس سی کو پرائیویٹائز کیا ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں ان لوگوں سے انہوں نے کس حد تک وہ جو ایک آس اور امید تھی حکومتی سطح پہ کہ خدا نخواستہ ان دور دراز علاقوں میں کوئی ہمارا شہری، ہمارا کوئی دوست، بھائی بہن رات 12-1 بجے بھی مشکل میں جاتا تھا تو وہ بی ایچ یو آر ایس سی ان کے لیے ایک آس اور امید کی جگہ تھی۔ انہوں نے اس کو بھی کاروبار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ ڈاکٹروں کو ہی دے دیا ہے کہ وہ اس کو چلائیں، اس سے پیسہ کمائیں۔ اللہ کے بندو، یہ پیشہ اور یہ محکمہ صحت جو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں پاکستان سے آج تک ایک ہی مقصد آئین کے اس شق کے تحت کہ یہ بنیادی حقوق ہیں عوام کے جو ان کی ڈور سٹیپ پہ بی ایچ یو اور آر ایس سی کی صورت میں دستیاب تھے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آج کی جو یہ باقاعدہ ہماری پورے پنجاب بھر میں کیفیت ہے، مشکل ہے، ہجانی کیفیت ہے، اس کے متعلق جو ہماری ایک پنجاب لیول پہ کمیٹی بنی ہے، اس کی سربراہی ہمارے پی ایم اے پنجاب کے صدر الیکٹ ڈاکٹر مقصود زاہد جو گجرات سے ہیں، اور آج یہاں اس پوری جو اس کمیٹی کے فیصلے ہیں وہ آپ کے توسط سے حکومت وقت اور تمام عوام کو بھی پہنچائیں گے۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر مقصود زاہد جو میرے ساتھی پنجاب کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں تمام اپنے صحافی برادران جو معاشرے کی آنکھ بھی ہیں اور زبان بھی ہیں اور کان بھی ہیں، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اس وقت تشریف لائے اور ہماری آواز کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ حکام بالا تک پہنچانے کا جو انہوں نے شعبہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ڈاکٹر کامران سعید میرا نام ہے اور میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کا اس وقت کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں اپنے جو ساتھی میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اسٹیج پہ ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ میرے دائیں طرف ڈاکٹر کامران احمد صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے، اور ان کے ساتھ نیکسٹ ڈاکٹر امجد حسین صاحب ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی ڈویژن کے پی ایم اے پنجاب کے، اور یہ دینا سے تشریف لائے ہیں اور پورے ڈویژن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان سے نیکسٹ تشریف فرمائیں ڈاکٹر نور احمد صاحب جو قصور سے تشریف لائے ہیں اور قصور کے ڈسٹرکٹ برانچ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے پریزیڈنٹ جنہوں نے انٹرو دیا، جنہوں نے آغاز کیا گفتگو کا، ڈاکٹر اظہار احمد چودھری صاحب، وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یعنی پورے پاکستان کی میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سے نیکسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر مقصود زاہد صاحب جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں، یعنی کہ سال بعد وہ انشاءاللہ پی ایم اے پنجاب کی صدارت سنبھالیں گے۔
ان سے نیکسٹ میاں طارق صاحب تشریف فرمائیں جو اکیڈمی آف فیملی فزیشین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس شعبے سے وابستہ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ڈاکٹر سرفراز کیپٹن سرفراز صاحب تشریف فرمائیں میاں طارق صاحب کے بعد. وہ ساہیوال ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ساہیوال سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر نادر خان صاحب ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما. وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ڈویژن سے. اور ان کے بعد تشریف فرمائے ڈاکٹر ریاض ذوالقرنین صاحب، وہ فنانس سیکرٹری ہیں پی ایم اے پنجاب کے. اس سے پہلے کہ میں ذکر کرتا چلوں، میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں گجرات برانچ کے انتہائی اہم عہدیدار اور ینگسٹر جو اس فیلڈ میں اپنا انتہائی مقام رکھتے ہیں اور انتہائی انرجیٹک ہیں، ڈاکٹر سعود افضل صاحب. وہ ہماری کمیٹی کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور ہماری کمیٹی میں اہم رول پلے کرتے ہیں، جو ایف بی آر اور پی او ایس کے حوالے سے تشکیل دی گئی ہے. پی ایم اے پنجاب نے تشکیل دی اور پورے پنجاب سے اس کی نمائندگی لی گئی ہے. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ینگ انرجیٹک آفس بیئرر فرام پی ایم اے گجرات، جو گجرات سے تشریف لائے ہیں. میں سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ یہ پی ایم اے کے عہدیداران بھی تشریف لائے اور انتہائی اہم موضوع پہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے بارے میں مختصر یہی کہوں گا کہ حکومت وقت اس وقت آئین پاکستان سے بالخصوص اور بالعموم وہ تمام انٹرنیشنل معاہدے جو اس نے پوری دنیا میں کیے ہوئے ہیں عوام الناس کی صحت کے حوالے سے، اس کو ایک کاروبار میں کنورٹ کر رہی ہے. آپ یقین رکھیں کہ اس وقت حکومت پنجاب، حکومت پاکستان صحت کے محکمے سے اور صحت کے حوالے سے زیادہ کما رہی ہے جتنا وہ اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے. وہ اپنے اس عہد کی پابندی قطعاً نہیں کر رہی کہ وہ عوام الناس کے صحت کے حوالے سے کوئی اہم امور انجام دے رہی ہے. 2-4 ہاسپٹل بنا لینا یا ہاسپٹل کے سٹرکچر کو اپنے انتظامی امور میں ناکامی کے حوالے سے آؤٹ سورس کر دینا اور پھر ایف بی آر اور پی ایس کے حوالے سے ان لوگوں کو سکویز کرنا، ان لوگوں کو نچوڑنا جو آلریڈی غریب عوام کی دور دراز جہاں پہ سرکاری وسائل موجود نہیں ہیں ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ ہم لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، قطعاً ٹریڈر نہیں ہیں. ہم تمام ٹیکسز ادا کرتے ہیں. ہمارے اوپر کمرشل ریٹ پہ یوٹیلیٹیز چارجز لگتے ہیں. ہمارے پورے انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے اور تمام ڈاکٹر صاحبان ٹیکس پیئر ہیں. ہم لوگ اپنے کارپوریشن کے ٹیکس اور بلدیہ کے ٹیکس دیتے ہیں، ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کے ٹیکس دیتے ہیں، تمام ایکوپمنٹس، تمام ادویات، تمام کٹیں ڈائگنوسٹک پورے ٹیکس پے کر کے عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. اس کے باوجود اس وقت پی او ایس کے نام سے، پوائنٹ آف سیل کے نام سے، ایف بی آر کے آڈیٹر مقرر ہونے کے نام سے جو اہم ایف بی آر اقدامات اٹھا رہا ہے وہ قطعاً غیر اخلاقی، غیر ذمہ دارانہ اور آئین پاکستان کے خلاف ہیں. ہم قطعاً ٹریڈر نہیں ہیں، ہم قطعاً ٹیکس نہیں چھپاتے. ان لوگوں کی ملی بھگت، خود اپنے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو دیتے ہیں اور وہی پیسہ عوام سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. برائے مہربانی حکومت وقت ہوش کے ناخن لے. اس وقت میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایف بی آر کی وہ کمیٹی جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے تشکیل دی، جو نمائندگی کرتی ہے پورے پنجاب کی، وہ کمیٹی کے جو فیصلے ہیں جن کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب بھی انڈورس کرتی ہے اور ان فیصلوں کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر بھی انڈورس کرتی ہے، ہم وہ تمام فیصلے اس وقت پنجاب میں لاگو کریں گے انشاءاللہ. اور اس جو جدوجہد ہے جو عوام الناس کے لیے ہے، قطعاً ہم اس میں حکومت وقت کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. ہم آپ سے تمام دوستوں سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جب حکومت پرائیویٹ کلینکس کے کمائی کا ذریعہ بنانا چاہ رہی ہے تاکہ وہ فردر عوام الناس سے اور غریب مریضوں سے پیسے نچوڑے. تھینک یو ویری مچ. میں مقصود زاہد صاحب جو پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں اور چیئر پرسن ہیں
کمیٹی کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی کے حوالے سے فردر گفتگو کریں. جو فیصلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پریس کلب لاہور کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور اس پوری جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ ہماری بات جو آج پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کی کمیٹی یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے گزارشات کرنے کے لیے، اس کو آپ کے توسط سے ہی حکومت تک بھی پہنچے گی اور یہی آواز ڈاکٹر کمیونٹی کو بھی پتہ لگے گا کہ ہمیں یہ فخر ہے. یہ پریس کلب لاہور ہمیشہ جو حق کی آواز کو بلند کرنے میں اپنا رول ہمیشہ بلند کرتا ہے. ہم دور دراز سے کسی جگہ بھی پریس کانفرنس رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کے گھر میں یہاں آ کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ڈاکٹر کمیونٹی اس وقت تکلیف میں گزر رہی ہے اس میں آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ چاہیے. تو سب سے پہلے پنجاب کے اندر اس وقت ڈسکریمنیٹری رول ایف بی آر جو ادا کر رہا ہے، 3 صوبوں کے اندر کہیں بھی مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی مریضوں کی. جہاں ہر ہاسپٹل میں ایف بی آر والے بیٹھ کے ایک مریض سے اس کا بایو ڈیٹا پوچھ رہے ہیں جو کہ ان کی کانفیڈینشیلٹی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں اور مریض کا علاج کرنے میں بھی اس میں سب سے بڑی ہنڈرنس ہے. تو ہم اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ لوگوں سے ٹیکس ضرور لیں. ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس اویژن بالکل نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارا، کیونکہ ہم اگر ٹیکس دیں گے تو ملک چلے گا، لیکن ٹیکس کے نام کے اوپر آبزرویشن کرنا، ہاسپٹلوں کے اندر ہیرسمنٹ کرنا، نہ صرف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو فی الفور بند کیا جائے. اگر انہوں نے یہ سلسلہ بند نہ کیا تو ہم پورے پنجاب کے اندر اپنی سروسز وڈرا کرنے کے اوپر آ سکتے ہیں. اور یہ قطع نہیں کہ ہم یہاں پہ علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر لوگوں کو گورنمنٹ کے ہاسپٹل جیسے کہ اظہار چوہدری صاحب نے فرمایا کہ بی ایچ یو کو انہوں نے بیچ دیا، آر ایس سی کو انہوں نے بیچ دیا، اب ٹی ایچ کو بھی بیچیں گے، ڈی ایچ کو بھی بیچیں گے، ٹیچنگ ہاسپٹل کو بھی بیچیں گے. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں، اگر آپ میئر کر لیں دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بھی، اگر ہماری سروسز جو بڑے بڑے ہاسپٹل سے لے کے چھوٹے ہاسپٹل تک، پیریفری سے لے کے لاہور تک، جہاں بھی دیکھیں گے بڑے تھوڑے پیسوں کے اندر لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کے اپنے وسائل بھی، ان کے جو اخراجات بھی بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو اپنے قرضے لینے کو بند کرنے کی بجائے اپنے قرضے تنہائی بڑھانے میں تو کوئی کتنے سو ٹائم آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس حد تک لے گئے ہیں. تو لیکن اگر وہ پورا کرنا ہے تو یہ سب سے ایزی پرے سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہیں ان کے کلینکوں پہ بندے بٹھا دیں گے، ان کے مانیٹرنگ کریں گے. آج اگر گورنمنٹ نے اس کو بند نہ کیا تو ہم انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر اپنی سروسز وڈرا کر لیں گے. اور دوسری بات، یہ پی او ایس کے نام کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان چاہ رہی ہے کہ پوائنٹ آف سیل کی مشینیں لگائی جائیں، یہ کیسے میئر کر سکتے ہیں کہ سروسز کو آپ پی او ایس کے ساتھ آپ ایک چائے کی پتی صابن کو تو میئر کر سکتے ہیں کہ کیا اس کی پرائس ہے، کتنا اس کے سیل ٹیکس ہے. اب سروسز کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا تو یہ. اور دوسری بات، یہ اسینشل سروسز ہے. اسینشل سروسز پاکستان کے اندر 2-3 ہی ہیں، ایک ہیلتھ کی ہے، ایک پاکستان آرمی دے رہی ہے، دوسری پولیس ہے. اور اگر اسینشل سروسز کے ابھی بھی آپ سیل ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے تو لوگوں کو اسینشل سروسز سے آپ محروم کریں گے. رات کے 2 بجے ہوں، دن کا 1 بجا ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، صرف ڈاکٹر ہے جو کبھی انکار نہیں کرتا کسی بھی حالت میں مریض کا علاج کرنے میں. تو اس لیے ہماری یہ 2 بڑی ڈیمانڈ ہے، ہم دونوں کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم کسی صورت بھی گورنمنٹ کو اونچے کنڈوز پہ اترنے پہ مجبور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بند کرے. اور گورنمنٹ عوام کے اندر لوگوں کا علاج کرنے والے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ڈاکٹر ہیں ان کو ریلیف دینے کی بجائے ان کو ٹیکس میں ریلیف دینا چاہیے، وہ مریضوں کو ریلیف دیں گے. اگر یہ گورنمنٹ کے ذہن میں اگر تھوڑی سی بھی سوچ ہو، یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. پاکستان سے ڈاکٹر آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ پاکستان سے ڈاکٹر باہر جا رہے ہیں، کوئی امریکہ میں جا رہا ہے، کوئی یورپ میں جا رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں جا رہا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اپنا برین ڈرین کروا کے آپ پڑھائیں؟ یہاں پہ
اخراجات یہاں ہوں اور دنیا میں جا کے سروسز دے. کیوں نہیں یہ سوچتی گورنمنٹ؟ کیا گورنمنٹ کو سڑکیں اور گلیاں بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ ان کو لوگوں کی اگر صحت کا خیال ہو، لوگوں کے لیے یہ ان کی پرائرٹی ہو، ہیلتھ اور ایجوکیشن، تو یہ قطعاً اس طرح کے اونچے ہتھکڑے استعمال کریں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ ہماری دل کی آواز ہے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں. یہ پنجاب کا ہارٹ ڈاکٹر اس کے اوپر تلا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے یہ اپنا بند نہ کیا حربے تو ہم ہر طرح کی سروسز بند کر دیں گے ایمرجنسی کے علاوہ. بہت شکریہ. میں اس کا دے دوں پھر سیل. پہلی تو بات یہ ہے کہ سیل ٹیکس کی جو بات ہے نا، وہ جو سروسز کے اوپر سیل ٹیکس ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے نہیں لگایا. نمبر 1 وہ جو لگایا ہوا ہے اس میں بہت ساری ری ایجنٹ ہے، جیسے لیب کے ری ایجنٹ ہے، آکسیجن ہے، یا دوسری سہولتوں کے ساتھ ہم سیل ٹیکس پے کر کے ہی سارے ہاسپٹل دے رہے ہیں. ابھی جو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سیکٹر میں قطعاً نہیں اعلان کیا کہ ہم وہاں پہ اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. ہم تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی اپنی سروسز ودرا کریں گے، ہم گورنمنٹ سیکٹر کی نہیں بات کر رہے. دوسری بات آپ نے جہاں سے کہا وہ میں پریزیڈنٹ صاحب بھی اس کو بتا دیں گے کہ جب یہ تحریک چلی تھی آؤٹ سورسنگ کی تو یہ پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں موجود گئے تھے، 2-3 دفعہ خود گئے ہیں، بیٹھے بھی ہیں اس دھرنے میں. اظہار چوش صاحب بھی 2-3 دفعہ گئے ہیں، میں ذاتی طور پہ گیا ہوں. یہ لیکن گو کہ آپ لوگوں کے ریکارڈ میں نہیں آ سکا تو الگ بات ہے. باقی میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر کامران سعید صاحب اس کے اوپر اپنی نہیں، میں معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ کے علم میں نہیں آ سکا یا ان دنوں آپ چھٹی پہ ہوں گے. یہ تو میرا خیال ہے میں تو ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ ان کیمپس میں جاتا تھا اور میرا ڈائریکٹ وہاں ایڈریسل ہوتا تھا. سعود صاحب جو ہمارے اس وقت کنوینر ہے اس پوری کمیٹی کے، ہی لیڈ دی شو فرام گجرات رائٹ فرام ویری فرسٹ ڈے. مقصود زاہد صاحب تقریباً میرا خیال ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ آتے تھے. میرے پنجاب کے صدر کامران سعید صاحب، ہم تقریباً ڈیلی ہی وہاں موجود ہوتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. میری سینٹرل کونسل نے یونانیمسلی 3 کونسل میں ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ بھی کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا. پنجاب کی پروونشل کونسل نے یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ بھی کیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا. میں نہیں سمجھ پایا کہ میرے بھائی نے یہ سوال کیسے نکال لیا کہ آپ کہاں تھے. ایسا ہوا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آخری دن جو آخری مارکا بھی تھا نا، تو میرے پنجاب کے صدر بھی موجود تھے، سعود صاحب بھی موجود تھے، مقصود زاہد صاحب بھی موجود تھے، میں بھی وہیں موجود تھا. اب اس سے ہٹ کے میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی چیز ایسی جو ہم سے باہر ہو. ہم پہلے دن سے اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ ایک نیشنل پالیسی کے خلاف ہے کہ یہ بنیادی ہمارے آئینی حقوق ہیں عام شہری کے. حکومت اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتی، اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتی. بنیادی طور پہ جی سر اگر کسی اور جو آج ہمارا اسپیسیفک تھا بیسیکلی FBR اور اس کی جو زیادتی ہو رہی ہے پنجاب کے اندر. باقی جو اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو ہم آج بھی پہلے بھی آؤٹ سورسنگ کے خلاف تھے اور آج بھی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 90 کی دہائی میں بھی انہوں نے آؤٹ سورس ہاسپٹل کیے تھے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ان کو واپس لیا اور اس کے بعد لوگوں کو صحت کی سہولتیں بہتر ہوئی. باقی آپ لوگ روز دیکھتے ہیں، سب کا پتہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اس حوالے سے نہیں. ابھی ہمارا ایجنڈا صرف 1 پوائنٹ ہے جو کہ FBR کی زیادتیاں جو ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر اور ہیرسمنٹ، بلکہ اسپیشلی ہیرسمنٹ ہے. اگر ہیرسمنٹ ہو، اگر وہ پولائٹلی کوئی بھی ڈاکٹر کو جب نوٹس کیا جاتا ہے اس کو اپنے لائر یا خود وہ رپلائی کرتا ہے اور کرتے بھی ہم، یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کرتے. لیکن اگر وہاں پہ جا کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، ان کے لوگوں کے علاج کرنے میں ہنڈرنس ہوگی تو یہ ہم بالکل قبول نہیں کرتے. اور اس کو کلیئرلی یہ محکمہ FBR کی جو ہے نا وہ ہیرسمنٹ ہے اور اس ہیرسمنٹ کو ہم نہ سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو فوراً پنجاب پورے میں بند کیا جائے. میں اپنے دوستوں کو ایک بات کلیئر کر دوں، جو سرکاری ملازمت میں ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو تو ایک سیلری ملتی ہے سیکٹ پیکس پہ. آپ کو قابل ستائش اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پہلے دن سے پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں نا، ان کی تو 30 سال کی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اپنے جو گڈ ول ہے کہ اس ڈاکٹر کی جو شہرت ہے وہاں اس نے وہ ساری زندگی لگا کر ارن کی ہے. اب اس طریقے سے جب FBR کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو عام شہری جو وہاں جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر خدا نہ خواستہ کس قسم کے ٹیکس کی چوری کر رہا ہے. یہ ان لوگوں کی روزی روٹی ہے.
یہ ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر کے دوست پہلے دن سے وہاں محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں. آل آف اے سڈن ان کے پیشنٹس کو لگتا ہے کہ سرکاری محکمے کے لوگ آ کے یہاں پر ان کو چیک کرنے لگ گئے ہیں. یہ کہیں دو نمبری کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ابھی موریلٹی جون سی ہے کسی حد تک پروٹیکٹڈ ہے, لیکن اس طریقے سے انکروچمنٹ کرنا, ان کی جو انڈیپینڈنٹ پریکٹس ہے, ان کی پرائیویسی ہے, پیشنٹ ٹو ڈاکٹر ریلیشن ہے, اس کو انکروچ کیا جا رہا ہے. وی فیل, اور ہمارے جو پیشنٹ ہے وہ بھی تھریٹن فیل کر رہے ہیں, وہ امبیرس فیل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ یہ پتہ نہیں کس گناہ میں کہ حکومت کو ضرورت پڑ گئی کہیں. اب یہاں پر ہمارا کسی قسم کا بھی اپنے پیشے کے تقاضوں سے ہٹ کے پریکٹس کرنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. انکم ٹیکس دیتے ہیں ہم, پروفیشنل ٹیکس دیتے ہیں ہم, بلدیہ کا ٹیکس دیتے ہیں, جو ٹیکس بھی ہم پہ لگتا ہے ہم بآسانی دیتے ہیں, ہم کہیں پہ انکروچ نہیں کرتے. تو اس طریقے سے یہ جو ہماری پریزنٹیشن ہے, جو ہماری پریکٹس ٹو, جسے کہتے ہیں لبرٹی ٹو پریکٹس ہے پیشنٹ کے ساتھ, اس کی بھی پرائیویسی ہے اور ہماری بھی انڈیپینڈنس ہے, ان دونوں کو انکروچ کیا جا رہا ہے. ہم سب سے زیادہ امبیرس ہیں. وی فیل تھریٹن ٹو. میں چاہوں گا میاں طارق صاحب جو ایک بہت بڑا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ہے سیگمنٹ, اس میں بھی کچھ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے والا ہے کہ 70 to 75% ہیلتھ پرووائڈر پرائیویٹ سیکٹر ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں صرف 20 to 25% ہے. اور آپ حالات جا کے تمام گورنمنٹ ہاسپٹل کے دیکھ لیں, اگر گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تھریٹ کرنا شروع کر دیا, اور پہلے ہی آپ اندازہ کریں کہ جو بھی گریجویٹ ہوتے ہیں ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں. تو میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس طرح ہراساں کیا گیا اور یہ لوگ بھی تنگ آ کے اپنا پروفیشن چھوڑ گئے, تو پھر اس ملک کے شہریوں کو بہتر علاج کرنے کے مواقع میسر نہیں رہیں گے. ہمارے اوپر 7 قسم کے ٹیکس ہیں جو کہ میڈیکل پروفیشن اور یہ FBR سارے جانتے ہیں کہ شاید دوسرے یہ وکیلوں کے اوپر نہیں لگاتے, اس لیے کہ وہ انہیں گھسنے نہیں دیتے. ڈاکٹر شرافت سے اپنا ٹیکس دیتے ہیں, اور یہی انہوں نے سمجھا کہ یہ کمزور طبقہ ہے. اور دوسری جو سب سے بات ہے غور کرنے والی, کہ باقی 3 صوبوں میں یہ ٹیکس نہیں ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, یہ پورے پاکستان پہ لگنا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب میں, اور وہ بھی صرف میڈیکل پروفیشن پہ. تو یہ اس طرح کی اگر گورنمنٹ نے اس طرح کی تو میڈیکل ڈسکریمنیشن ہے, اور جو کہ لا آپ کا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ کریں اور ایک پروفیشن کو چنیں. آپ کو یا تو لگانا ہے تو تمام پروفیشنز کے اوپر لگائیں اور پورے ملک میں لگائیں, لیکن اگر صرف میڈیکل پروفیشن پہ لگایا گیا تو انشاءاللہ میڈیکل پروفیشن ہمیشہ اس کو رزسٹ کرے گا. اور اگر ہمیں اپنی عزت کے یہ دیکھنا پڑ گیا کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے, تو پھر ہم اپنی سروسز مجبوراً وڈرا کر لیں گے, پھر ہمیں اس پروفیشن میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تھینک یو. اور جو کنونشن ہم ارینج کر رہے ہیں اس کا شیڈول جاری ہوگا, جو کہ سب سے پہلے ہم پلان کر رہے ہیں اکاڑا میں, پھر راولپنڈی میں, ملتان میں, گجرات میں, لاہور میں, ہر ڈویژن کے آپ ہمارے کنونشن ہوں گے. اس کے بعد سارے کے ہر جگہ پہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, اور اس حد تک اٹھائیں گے کہ چیئرمین FBR جو ہے نا, اس سے بھی ابھی یہ اس فورم سے میں مطالبہ کر رہا ہوں, قائمہ کمیٹی بغیر اس سے جو فنانس ہے اس سے بھی, اور فنانس جو منسٹر ہے پاکستان سے ان سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے مطالبات کو سیریس لے, اور ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو فوراً اس طریقے کو بدلے. ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے. اگر کہیں پہ کوئی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں بھی ان کو کوئی ٹیکس کے اندر کوئی ڈاکٹر تعاون نہیں کرتا, تو ہم ان کو نہ صرف تعاون بھی کریں گے. اگر فرض کریں کوئی انرول نہیں ہے, کوئی اس کی اپنی FBR میں جیسے ڈیکلیریشن نہیں جمع کرا رہا, ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن یہ جو ہے مطالبہ ہے FBR چیئرمین, فنانس منسٹر پاکستان اور قائمہ کمیٹی سے اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے بھی, کہ یہ اس کو سیریس لیں. یہ ہیلتھ کا معاملہ عام نہیں ہے. پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے, ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے. یہ اگر
हमें किसी भी हद तक हम अपनी ज़ाहिर स्ट्रगल करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे कानून और आइन के दायरे के अंदर। हम किसी भी एक भी मरीज़ का इलाज करने में इनकार नहीं कर सकते। ये हमारी जब एसेंशियल सर्विसेज है तो ये हम उसको पूरी तरह निभाएंगे, और ये किसी सूरत भी ये नहीं हो सकता, ये तो आखिरी एक हरबा होगा, आखिरी होगा कि अगर हमें बहुत हद तक तंग किया गया तो हम सर्विसेज विड्रा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम एमरजेंसी की सर्विसेज कभी भी विड्रा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।